جناب یوسف صاحب، قرارداد پاکستان کا باختصار تاریخی، سیاسی اور سماجی پس منظر کیا ہے؟ انگریزوں کے دور غلامی کے کچھ مسائل اور جو ہندو مسلم اتحاد کی کوششیں میں نے عرض کی ہیں جن میں مسلسل ہمیں ناکامی ہوتی رہی، ارشاد فرمائیے۔ بہت بہت شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ بھئی اللہ تعالیٰ شکر گزاری پسند کرتے ہیں، وَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اور پاکستان ایک امت کی امانت ہے، بے شک یہ ایک ذمہ داری ہے جو امت مسلمہ کے حوالے کی گئی تھی، اور یہ خطے کے مسلمانوں کی یعنی زندگی کی بھی، حیات کی بھی ضمانت ہے۔ بے شک اگر پاکستان مضبوط ہے تو خطے کے مسلمان مضبوط ہیں، اور اس کا جہاں تک رہنے کا تعلق ہے، یہ دنیا کی واحد ریاست ہے، جیسے حضرت علامہ نے کہا تھا طرح نومی افغانت اندر ضمیر کائنات۔ سبحان اللہ۔ یہ ایک فکر ہے، یہ ایک نظریہ ہے جو تا قیامت رہے گا، اور اس کو ریاست ثانی مدینہ بھی کہا جاتا ہے۔ وہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ریاست مدینہ بھی ایک فکری ریاست تھی، اور اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے جہاں یہ مسئلہ محسوس کیا کہ غیر مسلموں کے ساتھ کیسے رہنا ہے، تو وہاں ایک راہ متعین کی، اور وہ راہ پاکستان ہے، اور اس کی بنیاد جو ہے الٹیمیٹ وہ قرارداد پاکستان ہے جو 23 مارچ 1940 کو ہوئی۔ اب ہم اگر اس کو دیکھیں کہ اس کے پس منظر میں کیا ہے، اس کے پس منظر میں ایک طویل تاریخی تناظر ہے، پرسپیکٹیو ہے۔ یہاں مسلمان تقریباً 1400 سال ہی سے ہندو سے ساتھ میل جول میں رہے ہیں۔ اس کے مختلف فیزز ہیں، ان فیزز میں تلخیاں بھی آئیں، محبتیں بھی آئیں، بھکتی تحریک بھی آئی، رام رحیم ایک ہیں، مگر الٹیمیٹلی پھر یہ آیا کہ مسلمان بھی علیحدہ ہیں، وہ بت پرست نہیں ہیں۔ اب جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، 1857 تک یہاں پر ایسٹ انڈیا کمپنی کے ذریعے حکومتوں پہ چھوڑا گیا، مگر برٹش گورنمنٹ نے 1857 میں یہاں قبضہ کیا، باقاعدہ اپنی طرف عملداری میں لیا، اور اس کے بعد مسلمانوں سے حکومت لی تھی، لہٰذا مسلمانوں کو دبانے کا فریضہ بھی پورا کیا، ذمہ داری بھی پوری کی، اور جاتے وقت ان کا خواہش تھی کہ ہم جاتے ہوئے مغربی جمہوریت کے طرز کی بنیاد پر جاتے وقت یہ ریاست یونائٹڈ انڈیا ہندوؤں کے حوالے کر دیں۔ اب اس میں مسلمانوں نے جو رویہ اپنایا تھا وہ یہ تھا کہ ہندو مسلم دو قومیں ہیں، مگر ہندی ہونا ایک ہے جی، اور ہمیں ہندی بن کر سوچنا چاہیے، مگر یہ ہے کہ اپنی اپنی آئیڈینٹی جیسے کہ مسلمانوں کے دور میں ہندوؤں نے ریٹین کی تھی اور مسلمانوں نے ریٹین کی تھی، وہ اسی طرح چلنا چاہیے۔ اور اس کی بنیاد جو تھی سر سید احمد خان کا جو رویہ تھا، جی ہاں، اور بہت مفاہمت آمیز، بہت مفاہمت آمیز، مگر انہوں نے جب یہ اردو ہندی جھگڑا شروع ہوا تو اس وقت انہوں نے جو کچھ دیکھا، اور اس میں اردو کو پس پش ڈالنا اور ہندی کو لانا، ہندی الفاظ کو سنسکرت کو ریوائیو کرنا، اور اس میں ہندو جو شیلے لوگ نوجوانوں کو دیکھنا، عزائم کا اندازہ ہو گیا نا کہ مستقبل میں اب کیا ہوگا۔ اور کہا کہ میں سمجھتا تھا کہ ہندو مسلم ایک دلہن کی دو آنکھیں ہیں، مگر یہ آنکھیں جو ہیں یہ جدا جدا دیکھنا شروع کر دی ہیں، اور اب راستے مختلف ہیں۔ پھر یہ ہے کہ سر سید احمد خان ہی کی یعنی دانش پر اور ان کی تجویز پر ہی آل انڈیا مسلم کانگریس بنائی گئی تھی، مگر اس پر ہندوؤں نے اپنی عددی اکثریت کا قبضہ کر لیا، اور پھر یہ ہے کہ شو بوائز اس میں رکھ لیے مسلمانوں کے بھی۔ اب اس میں جا کے جب یہ علیحدگی کا سلسلہ شروع ہوا تو مسلمانوں نے علیحدگی پھر بھی نہیں اپنائی، یہی کہا کہ کو ایگزسٹنس، مل جل کر رہیں، مل جل کر رہیں۔ اب اس کے بعد جو دوسرا بہت بڑا ایونٹ تھا وہ تھا تقسیم بنگال، جو 1905 میں ہوئی، اور تقسیم بنگال جو ہے، بنگال ایک یونائٹڈ بنگال بہت بڑا رقبہ تھا، اور 5 سال کے ٹینیور میں جو وہاں پر یعنی وائس رائے لگائے جاتے تھے یا جو امیر لگائے جاتے تھے، گورنر، اس میں پورا بنگلہ موجودہ بنگلہ دیش، جی بالکل، اور بنگال وہ جو انڈین بنگال، آسام، اور اگر ہم مغلوں کا دیکھیں تو بہار اور اڑیسہ بھی شامل ہے۔ اللہ اکبر، جی بہار اور اڑیسہ بھی شامل ہے، اور انہوں نے ڈنڈی ماری، جیسے پنجاب میں ڈنڈی ماری اور پنجاب دے دیا انڈیا کو جو مسلم میجورٹی پروونس تھا، بالکل اسی طرح بنگال میں بھی ڈنڈی ماری۔ پھر یہ ہے کہ وہ تقسیم جو تھی وہاں پر آدھا بنگال جو تھا جو مسلم میجورٹی کا ایریا تھا وہ نیگلیکٹڈ
تھا، تو وہاں پر نواب سلیم اللہ خان اور دیگر بنگالی اکابرین نے کہا کہ اب یہاں پہ یونیورسٹی بنے گی، سیکریٹریٹ بنے گا، انتظامی ڈھانچے آئیں گے، یہاں پر بہت ساری ترقیاتی کام ہوں گے، تو مسلمان قوم کو تیار کیا جائے۔ اس کی بنیاد پر آل انڈیا مسلم لیگ بنائی گئی 1906 میں۔ 1906 میں۔ اور اس کے پس منظر میں ہندوؤں نے جب یہ دیکھا کہ مسلمان تو طاقت پکڑ رہے ہیں، پڑھنے لکھنے کی طرف آ رہے ہیں اور کچھ نہ کچھ انہیں پذیرائی مل رہی ہے، تو انہوں نے اس کے خلاف موومنٹ شروع کی، اور وہ موومنٹ جو تھی ہندو آتک پہ الٹیمیٹلی ختم ہوئی، اور مہا سبھا بھی اسی کی شکل تھی۔ اور 1912 میں یہ ریووک کر دی گئی، تنسیخ کر دی گئی تقسیم بنگال جی۔ اور اس کا سبب یہ تھا کہ برٹش گورنمنٹ کا جو رجحان جو تھا وہ ہندوؤں کی جانب تھا، جی۔ وہ ہندوؤں کو مسلمانوں کے سامنے کھڑا کرنا چاہتے تھے، جبکہ مسلمانوں کا رویہ یہ تھا کہ مل جل کر رہیں، فارنر کو فارنر سمجھیں، ہم مسلمان یہیں کے ہیں۔ اگر ہم اورنگزیب علیہ رحمہ کا بھی نام لیں تو جودہ بائی کی اولاد ہیں ساری، بالکل۔ تو یہ کوئی عرب سید تھوڑی ہیں کہ ہم کہیں جی سید ہے، یہ تو یہیں کی سوائل آف دا سن، سن آف دا سوائل ہیں۔ مگر یہ ہے کہ وہ جب ریووک ہوئی تو جب مسلم لیگ بنی تھی تو مسلم لیگ نے قائد اعظم علیہ رحمہ کا جو رول تھا وہ ایمبیسڈر آف ہندو مسلم یونٹی تھا، جی۔ مگر یہ ترقی نے الٹیمیٹلی یہ کیا، مگر اس کے باوجود قائد اعظم علیہ رحمہ اور مسلمانوں نے علیحدگی میں جنونی نہیں بنے، علیحدگی میں دانش مندی نہیں چھوڑی، اور میثاق آئین بھی نہیں توڑا، آئین بھی نہیں، قانون شکنی بھی نہیں، کبھی نہیں کی۔ اور یہی تو فن تھا کہ قائد اعظم اس وقت کے لائرز میں سے برٹش گورنمنٹ کے سب سے بڑے لائر تھے اور سب سے زیادہ فی لیتے تھے۔ بالکل۔ برٹش گورا بھی اتنی فیس نہیں لیتا تھا۔ پھر یہ دیکھیے کہ انہوں نے میثاق لکھنؤ ہوا، اس کے بعد جب یہ سیپریٹ یونٹی جو انگریزوں نے بھی مانی اور ہندوؤں نے بھی مانی، اس کو سیبوٹاج کیا گیا خلافت موومنٹ میں، ہندو مسلم یونٹی، جی۔ اور اس میں گاندھی نے پھر ایک رول ادا کیا منفی، کہ منجدھار میں مسلمانوں کو چھوڑ کے پھر مہا سبھا کو ایک شکل دے دی RSS کی شکل میں، اور مسلمانوں کو ہندو بنانے کے لیے شدی شروع کر دی، اور ہندوؤں کو جنگجو بنانے کے لیے سنگٹن شروع کر دی۔ اس پس منظر میں یعنی تبلیغی جماعت نے جنم لیا، پھر نہرو رپورٹ جو تھی اس نے مسلمانوں کا وجود ہی ختم کر دیا۔ اس کے جواب میں پھر حضرت علامہ نے 1930 میں کہا کہ مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے، یہاں پہ اسلامی ریاست کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ یہاں پر جو غیر مسلم ہیں، جو ہندو نہیں ہیں، سیکٹ یونٹس ہیں، وہ بھی آزادی چاہتے ہیں۔ پھر یہ کہ 1935 کا ایکٹ آیا جس میں سینٹرل گورنمنٹ کی نہیں، یعنی 1937 میں جو ہندو کانگریس کی منسٹریز تھیں انہوں نے جو ظلم کیا، اور ان کے خاتمے پر جب پیر رپورٹ اور شریف رپورٹ اور پھر یوم نجات منایا گیا، یہ وہ پس منظر تھا آئینی کہ ہمیں نہ تحفظات دیے گئے، نہ ہمیں سماجی تحفظ دیا گیا، نہ ہمیں دینی یعنی ہمارا یعنی ایک ادب احترام رکھا گیا، پیش نظر نہیں رکھا گیا۔ اس کے بعد 23 مارچ 1940 میں قرارداد پاکستان منظور ہوئی، اور اس میں فقط ایک ہی چیز تھا، اب فقط ایک اسلامی ریاست ہی جنم لے گی، اور وہ اسلامی ریاست جو تھی حضرت علامہ اور حضرت قائد اعظم کے حوالے سے انڈیا، ہندو انڈیا، مسلم انڈیا، پاکستان کا نام جو تھا وہ بعد میں شامل کیا گیا۔